اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا دعا ہے مالک پاک آپ سب کا فرش ادا پر شامل ہونا، ذاکری نظام کا پڑھنا، آپ کا سننا، بابا عمران شاہ صاحب کا یہ عرش اعلیٰ پہ جانا، مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مالک انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، بالخصوص بانی مجلس کے ماموں بیمار ہیں، خود بانی مجلس بھی ہیں، مالک انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ سب کے دل میں جو دعائیں ہیں مالک آپ سب کی ہر دعا کو قبول مقبول فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ اگر کوئی کسی دولت مند شخص کو بڑی سی گاڑی میں دیکھ لیتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ بڑا قسمت والا ہے، اور اگر آپ ذاکرین میں بیٹھ جائیں تو ہمیشہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ فلاں ذاکر کا بڑا بخت ہے، بڑا نام ہے۔ یعنی کسی کی نظر میں دولت قسمت ہے، کسی کی نظر میں شہرت قسمت، لیکن خدا کی قسم عزیزان محترم حقیقت کچھ اور ہے۔ اگر آپ غور کریں اس کرۂ ارض پر 195 ملک ہیں، ان 195 ممالک میں 4500 مذاہب ہیں، مذہب۔ زمین پر 195 ملک ہیں، 4500 مذہب ہیں۔ ان 4500 مذاہب کی موجودگی میں آپ کا شیعہ گھر میں پیدا ہونا، اسے کہتے ہیں قسمت۔ یہ قسمت۔ آپ کو مالک کا گھر نصیب ہو گیا، باب العلم کا در نصیب ہو گیا، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کی توجہات کا بڑا شکر گزار ہوں۔ ایک بالکل نئی سی بات آپ کے سامنے شروع کرنے لگا ہوں، اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو مجھے سمجھانے میں بڑی آسانی رہے گی۔ عمر کے اس حصے میں ہوں جب نہ میں یہ پاک ممبر پہ زور زور سے ہاتھ مار سکوں گا اور نہ ہی کوئی اچھل کود کر کے آپ کو دکھا سکوں گا۔ بات یہ ہے جو آپ تک پہنچانی ہے، اگر پہنچ جائے تو تھوڑا سا بولیں گے، مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی۔ مدثر بھائی احمد فرمائیں گے یہی کرسی اس طرف رکھ دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، بڑی مہربانی۔ یہ تھوڑا سا اس کندھے میں ذرا درد سا ہے تو
ڈاکٹر نے یہی کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو ذرا آرام دیں. سورہ الحمد کو عنوان بنا رہا ہوں. دیکھیے عزیزان محترم، جب کوئی شخص آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو آپ اس کو آپ تم تو کر کے خطاب کرتے ہیں. جو حاضر ہے، جو غائب ہوتا ہے آپ اس کے لیے وہ اس کی گفتگو کرتے ہیں. یہ سورہ الحمد بھی کیونکہ غیب کی گفتگو ہے تو یہ پھر وہ کی بات ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد اس اللہ کے لیے، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے، وہ مالک یوم دین ہے. سمجھ آ رہی جی؟ جڑے باہر بیٹھے میرے نال نال ہی ہو، تھوڑا جی اگے آ جاؤ تو گل سمجھا سکے گا، منو آسانی ہو جائے. تھوڑا جی اگے آ جاؤ. بسم اللہ. تھوڑی جی زحمت فرماؤ، بڑی تاڑی محبت اور شفقت ہو جائے گی. تھوڑا جی اگے آؤ گے میں تارے نال گل کر کے ذرا منو تیرا چہریاں دی زیارت ہی نہیں ہو رہی. کراچی سے ہوں مگر جب سے پنجاب میں آیا ہوں اب پنجاب کا ہی ہو گیا ہوں. آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ پنجابی میں بھی آپ کو میں سمجھا دوں گا. ہاں، چہرے نظر نہ آئے تو فائدہ کیا؟ ویسے بھی نبی کا فرمان ہے مومن کے چہرے کی زیارت کعبے سے افضل ہے. تو آپ کے چہرے کی زیارت سے محروم نہ رہ جائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غیب ہے اللہ کی ذات. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم دین ہے. تو جب وہ رحمان، وہ رحیم، وہ مالک یوم دین آپ نے کہا ہے، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری مدد مانگتے ہیں. یہ جو غیب تھا وہ حاضر کیسے ہو گیا ہے؟ نہیں، میرا جملہ آپ نے نہیں سمجھا. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم دین ہے. ابھی تو وہ تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں میں تیری عبادت کرتا ہوں. یہ جو وہ تھا وہ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا بولیں بھائی، سب پریشان بیٹھے. تھوڑا سا بولی تو صحیح، میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جو وہ ہے وہ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ وہ تو وہی رہنا تھا، پھر وہ یہ کیسے ہوا؟ خدا کی قسم، میرے چھٹے امام کا فرمان ہے، کیا خوبصورت. مالک فرماتے ہیں اگر ہم 14 نہ ہوتے وہ کبھی یہ نہ ہوتا. جو ہے یا نہیں اصل کا سوچنا بولیے گا. اگر ہم 14 نہ ہوتے تو کبھی وہ یہ نہ ہوتا. ہاں، وہ کو یہ انہوں نے کیا ہے. ہاں، اور یہ کی حد یہ ہے کہ خدا کی قسم کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں ممبر پہ. کتاب کا نام ہے التوحید. موسم ویسے بھی ساون بھادو کا ہے اور اس موسم میں طبیعت ویسے بھی کچی پکی ہو جاتی ہے. اوپر سے بات میں ایسی کرنے لگا ہوں، لیکن تقریر میری ریکارڈ ہو رہی ہے. حوالہ میں دے سکتا ہوں، دکھا سب کو سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا، کیونکہ منوا سوالات سے میرا نبی بھی غدیر میں نہیں سکا. ہاں، دکھا سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا. میرے چھٹے امام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا کیا کبھی اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کیا کبھی کوئی اسے دیکھ سکتا؟ میرے چھٹے امام نے فرمایا دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ دیکھ بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے. کیوں؟ مطلب
بعد کیا ہوا؟ معاذ اللہ کیا یہ خدا ہے؟ کیا شیعہ ان کو خدا مانتے ہیں؟ نہیں، لیکن اللہ نے وہ کو یہ کرنا تھا، اس لیے اللہ نے کہا جس نے ان کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، ان کا چہرہ میرا چہرہ ہے، ان کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، ان کی آنکھیں میری آنکھیں۔ تو یہ ہے یہ نہیں سرکار؟ ہاں، وہ رحمان وہ رحیم، ہم تیری عبادت، کیسی حمد ہے سرکار، خدا کی قسم کیسی حمد ہے، اللہ کی حمد کیسی حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، اللہ پاک کی یہ کہ بھائی جو حمد ہے نا رانا نذیر صاحب، اس حمد میں اور ثنا میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا آگے بھی آ جاؤ تو حرج کوئی نہیں۔ حمد اور ثنا میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ میرے نوجوان سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے۔ رانا صاحب ادھر آگے اندر آ جائیں، بسم اللہ اندر آ جائیے، تشریف لے آئیے، مولا کو سلامت۔ حمد اور ثنا میں تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں۔ فرق کیا ہے؟ ثنا کے معنی ہے تعریف کرنا، حمد میں بھی تعریف ہے، مگر یہ جو حمد ہے نا اس کے اندر شکر چھپا ہے۔ تو جو ہے یہ نہیں سرکار، اس حمد میں شکر چھپا ہے، تعریف ایسی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی کسی ایک نعمت کا بھی خدا کی قسم شکر کا حد ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ دو آنکھیں ہیں اللہ عطا کی ہوئی، یہ دو آنکھیں ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت، یہ دو آنکھیں خدا کی قسم۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس آنکھ پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا، آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے پھر دیکھیں دوسری سے بھی نظر آئے گا، دونوں آنکھوں سے نظر آتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ نظر دونوں آنکھوں سے آتا ہے، نظر ایک آتا ہے۔ آئے ہائے 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 رانا صاحب، اب میں کہاں سے لاؤں وہ ذہن جن کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، جو بندے شور پہ ہلے ہوئے ہیں۔ یار کچھ کان کچھ سماعتیں شور پہ ہلی ہوئی ہوتی ہیں کہ ایک بندہ آ جائے وہ کہتا رہے ایکو ایکو اور ایکو کرو، نہیں یہ شور نہیں ہے، تو بات ہے ایکو کی بات نہیں ہے، علم کی بات ہے، کسی بھی آواز میں ہو سکتی، تو مجھے ہے ہی نہیں سکتا۔ جو علم لینا چاہتا ہے، جو ظرف علم کے لیے پیاسا، میں اس سے خطاب کر رہا ہوں، ہاں جو جوش خطابت کا تماشا دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آنکھیں دو ہیں، دکھائی ایک دیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں نور ہے، ظاہراً دو ہیں، حقیقت ایک ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، یا تو ذرا بولنا یار، ظاہراً دو ہیں، اس میں بھی نور ہے اس میں بھی وہی نور ہے، حقیقت ایک ہے، اس لیے نظر بھی ایک ہے، کیونکہ اس کی حقیقت ایک ہے، نور ایک ہے، حقیقت ایک ہے، دونوں میں وہی نور ہے، اس لیے نظر دونوں سے آتا ہے، نظر ایک آتا ہے، فرق نظر نہیں آتا، ایک نظر آتا ہے، کیونکہ حقیقت ایک ہے، واحد ہے۔ اس لیے رسول کائنات نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی نور واحد ہیں۔ عزیزان محترم، کیونکہ حقیقت ایک ہے، اگر بندہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ نہیں پڑھ رہا، وہ عقیدے کا کانا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ وہ عقیدے کا کانا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا، حقیقت ہی ایک ہے۔ بسم اللہ کریں، تشریف رکھیے، بسم اللہ ہے، ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جی زیادہ وقت ہے ہی نہیں کہ میں آپ کو تفصیل دے سکوں، ہاں بڑی سریلی شخصیت میرے بعد تشریف فرما ہے، وہ آپ کے سامنے گفتگو فرمائے، تو میں تو بس دو چار جملے یہی کہنے
اور ساری بات میں نے سمیٹ دی ہے. میں نے کیا عرض کیا؟ ہاں عزیزان محترم، کیونکہ حقیقت ایک ہے، محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ من نور واحد ہے. یہ ایک حقیقت ہے، الگ الگ نہیں ہے، اسے الگ نہیں کر سکتے. ہاں میں اکثر ایک مثال دیتا ہوتا ہوں سمجھانے کے لیے، وہ آج پھر میرا دینے کو دل کر پڑا ہے. ایک ہمارے دوست ہیں، وہ انہوں نے مجھے اشتہار بھیجا اپنی مجلس کو. اس میں ایسے نام لکھے تھے 1 2 3 4، 5واں میرا تھا نیچے. تو میں نے ان سے کہا کہ بلا پہلے میرا نام جو ہے وہ اوپر والی لائن میں ہوتا تھا، پہلا دوسرا، اب دوسری لائن میں 5واں. یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے، پاؤں تسی کو مولوی کیولیاں گلاں کر دے. توجہ ہے یہ نہیں سرکار؟ ہاں دوسری لائن میں پہلا نام. میں نے کہا کہ بلا یہ میرا نام آپ نے 5واں کر دیا. کہتا کہ بلا یہ 1 2 3 4 نہیں ہے، یہ 1 2 3 4. گھبرا گئے ہیں، اس کی سمجھداری سے آپ پریشان ہو ہے. کہتا کہ بلا یہ 1 2 ایسے نہیں ایسے. میں کہا واہ قبلہ بڑی آپ نے بات کی. عزیزان محترم، یہ جو بندہ ہمیشہ سوال پوچھتا رہتا نا کہ جی محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ شیعہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ میں علی ولی اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، پڑھنا ضروری ہے نہیں پڑھ ضروری ہے؟ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھنا چاہیے. تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، بار بار سوال پوچھتے رہتے ہیں. عزیزان محترم، ان کے ذہن میں کنفیوژن ہے، یہ بات کو سمجھے نہیں، ان کا سوال ہی غلط. یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ ہے. اصل میں ان کی غلطی یہ ہے، ان کی بے وقوفی یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ ہے. میرے عزیز، یہ ایک دوسرے کے بعد نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو جو ہے یہ نہیں سرکار، یہ عزیز ایک دوسرے کے بعد نہیں ہیں، ہاں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. مجھے جو وقت دیا گیا وہ تو ختم بھی ہو گیا باتوں باتوں میں. ہاں یقینا مانیے سمٹ گیا میرا وقت، سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ آپ تک پہنچاؤں کیا اور آپ کے ساتھ پہنچا کیا سکتا ہوں. ہاں یہ 15-20 منٹ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، سارے مضمون کا خلاصہ ہو جائے گا. ہاں ایک جملہ میں صاحب کا پڑھ کے آپ سے اجازت لے لیتا ہوں. بس ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. مدینے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کر جانے کے کچھ عرصے کے بعد رانا صاحب ایک 15 برس کا جوان آیا. توجہات آئیں گے نہیں سر؟ 15 برس کا جوان آیا. اس نے آ کے دربار میں بیٹھے ہوئے حاکم سے کہا کہ جب میرے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی، کچھ دیر میری ماں اپنے شوہر کے ساتھ رہی، میرے باپ کے ساتھ. ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، میں مہینے 2 مہینے وہ ساتھ رہے. میری ماں اپنے گھر واپس چلی گئی مدینہ سے باہر اپنے شہر. میری پیدائش بھی وہی ہوئی. 15 سال بعد میں واپس آیا ہوں، میرا باپ مر گیا ہوا ہے. یہ جو گھر ہے نا سامنے میرے باپ کا، اس کا وارث میں ہوں، وہ میرا باپ. گھبرا گیا میری بات سے؟ تو مجھے فرمائیے گا، وہ میرا باپ ہے. انہوں نے جملہ سنا، انہوں نے کہا قبلہ آپ کے پاس حضور کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا جی گواہ تو کوئی نہیں. اچھا یہ جب اس نے گواہ مانگا ہے میرے ذہن میں تھا کہ آپ بندہ پہچان گئے ہوں گے. تو مجھے ہے یہ نہیں سرکار؟ گواہ مانگنے کا ان کو شروع سے شوق تھا. انہوں نے کہا یہ گواہ ہے؟ جی گواہ تو کوئی نہیں، میں تو 15 سال بعد آیا ہوں، میری تو پیدائش ہی وہاں ہوئی ہے، یہاں مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ مگر میں جو کہہ رہا ہوں یہ میری وراثت ہے، وہ میرا باپ تھا. کہ گواہ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، چل بھاگ یہاں سے. وہ ویسے بھی لینے والے سے دیتے کچھ بھی نہیں تھے.
تو جو ہے یا نہیں سرکار؟ حالات خراب. ہاں وہ پریشانی بن گئی. بچہ پریشان 15 برس کا جوان, ماتھے پہ بل, چہرے پہ سرخی, بڑا مایوس ہو کے دربار سے باہر نکلا. سامنے سلمان مل گیا. سلمان کہتا کدھر مانگنے آ گیا؟ آ تجھے میں اس در پہ لے جاؤ جہاں خدا مانگے گا وہ مل جائے گا. ہائے ہائے, تو مجھے ہے یا نہیں سکا؟ میرے پیر علی کے در پہ لے آیا. دروازے کو دستک ہوئی. عجیب منظر تھا. اہل بیت کا در کا دروازہ کھولا. شہر علم کا دروازہ سامنے ظاہر ہو گیا. پیر علی کو دیکھ کر ایک مرتبہ اس کے چہرے کی پریشانی ختم ہوئی. کہا آ تجھے میں تیرا حق دلاؤں. ہاتھ پکڑ کر اس جوان کو دربار واپس لے آئے. دربار میں آ کے علی نے ایک جملہ کہا ہے, جتنے بھی تھکے اور پریشان ہو وہ اپنی جگہ بات ہے, لیکن یہ جملہ سمجھنا اگر شیعہ ہو تو. خدا کی قسم میرا پیر علی ایک مرتبہ دربار میں جا کے ایک جملہ کہتا ہے. میرا پیر علی کہتا ہے میں علی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا باپ ہے تو ہے. ہائے ہائے مل جاؤ. حیدری جیو, حیدری. ہاں بلدیت کی پہچان ہے ہی میری ولایت. میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس کا باپ ہے. ہاں تو پھر ہے. کہ علی گواہ دے گا تو پھر مانیں گے. کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں توحید کا گواہ ہوں. میں محمد کی نبوت کا گواہ ہوں. کہا علی یہ گواہی نہیں چلے گی, 2 شرعی گواہ چاہیے کہ یہ اس کا باپ ہے یہ نہیں ہے. ایسے نہیں مانیں گے کہ یہ اس کا باپ ہے. عجیب جملہ میرے پیر علی نے جلال میں کہا ہے دربار میں. جو دل میں علی کی ولایت کو لے کے بیٹھے. حیدر عباس نقوی ایک بات کرنے لگا, خدا کی قسم سنبھالنا اپنے دل میں علی کی ولایت کی موجوں کو. ایک دفعہ میرا پیر علی کہتا ہے اچھا یہ بات ہے, سلمان مدینے میں جتنے مسلمان ہیں انہیں لے کے مدینے کے قبرستان میں آ جاؤ. اب اس کے باپ سے جا کے پوچھتے ہیں اس کا باپ ہے یا نہیں ہے. یہ میرا بھائی جو ہاتھ باندھ کے سفید شلوار کے میز والا بیٹھا, اس نے نعرہ بھی نہیں مارا ہے. اس کی ماں اس کی محبت میں اس کو ساتھ ملانے کے لیے سانسوں کو سمیٹ کے 5 مرتبہ زباں کے ساتھ دل بالا ارے مالا ارے مالا ارے مالا مل کے حیدری. تو مجھے ہے بسم اللہ. کہا اب اس کے باپ سے جا کے پوچھتے بسم اللہ اس کا باپ ہے یہ نہیں ہے. ابو تراب نے جا کے ایک مرتبہ قبر پہ دستک دی. ابو تراب نے تراب پر ید اللہ ہاتھ رکھا. ہائے 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 پتہ نہیں کہاں بیٹھے خدا کی قسم. ابو تراب نے تراب پر ید اللہ ہاتھ رکھا. ہاں کھٹکھٹایا, بٹی جھاڑتا ہو بندہ باہر آ گیا. السلام علیکم یا امیر المومنین اشہد ان علی ولی اللہ. السلام علیکم یا امیر المومنین اشہد ان علی ولی اللہ. سلمان کہتا ہے یا امیر المومنین, نہ توحید کی گواہی دیتا ہے نہ نبوت کی گواہی دیتا ہے, اٹھتے ساتھ ہی تیری ولایت کی گواہی. چکر کیا ہے؟ کہ سلمان خود ہی پوچھ رہے. سلمان نے ایک مرتبہ اس کی طرف خطاب کر کے کہا بتا تو نے اور کوئی گواہی نہیں دی, اٹھتے ساتھ ہی میرے پیر مولا علی کی ولایت کی گواہی دے رہا ہے. چکر کیا ہے؟ کہا سلمان جب سے مرا ہوں علی کی ولایت کا سوال اتنی دفعہ پوچھا گیا ہے اور کچھ یاد ہی نہیں ہے. جی آپ سلامت رہیں. ہاں بس یہی تک تو ملے گے آنا. یہ ہے الحمد خدا کی قسم. اس لیے میرے مولا فرماتے ہیں, میرے مولا کائنات نے فرمایا کہ حمد کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہر ایک کے لیے سورہ الحمد اتری نہیں.
کیونکہ ہم تو شکر کے لیے ہیں. ہاں تو کیا جب تم نماز میں پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین تو تم شکر کر رہے ہو کہ اللہ تم نے مجھے ٹنڈے گوشت کا شوربہ دیا، تیرا شکر ہے؟ میں نے کریلے کھائے، شکر ہے؟ وہ کھلا کے تو نہیں پوچھتا کہ تو نے کھایا کیا ہے. ہاں شکر کس بات کا؟ میرے مولا کہتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے یہ الحمد ہے ہی نہیں. یہ الحمد کا قاری صرف وہ مومن ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. جب وہ سورہ الحمد پڑھتا ہے وہ کہتا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے دل میں پیر علی کی ولایت تو کر بلا. مولا کو سلامت رکھے. الحمد یہ ہے الحمد. ہاں ایک اور آیت کی تفسیر کر دو بیچ میں، روز آپ نے پڑھنی ہے نماز میں یہ سورت. ایک آیت اور ذرا سنیں گے آپ کو بڑا لطف آ جائے گا، پھر میں مسائل کو دو جملے پڑھ دیتا ہوں. مولا کو سامنے رکھے. دیکھیں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ وسیلہ کوئی بھی ہے، منزل اللہ ہے. توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ کہ جب تم کوئی وسیلہ بنا لیتے ہو تو جو وسیلہ ہے وہ تمہیں اللہ تک لے جاتی ہے، منزل اللہ ہے. لیکن آپ اس صورت کی ٹیکنیکلائٹی کو، اس کی ٹیکنالٹی جو ہے بیچ میں، اس پہ غور کریں، ذرا لفظوں پہ غور فرمائیں. ہاں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کیا. یہ تو میرا خیال ہے شاید ہی کوئی شیعہ ہو جسے یہ معلوم نہ ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے. اگر کسی کو نہیں بھی پتا تو میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ جب یہ سورہ الحمد نازل ہوئی تھی تو اصحاب کرام نے یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے. جہاں سوال پوچھا گیا مسجد میں میرے پیر علی کا پہلا قدم آیا، کہا ذا صراط المستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. اب سورت کی اس آیت کو سمجھیں، منزل بھی سمجھ میں آئے اور وسیلہ بھی سمجھ میں آئے. آپ پڑھتے کیا ہے سورہ الحمد میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ پہنچا دے. کہ اللہ سے رہے ہیں، مانگ صراط مستقیم رہے ہیں. تو پتہ لگا یہ سب جھوٹ ہے. جو اتحاد کی باتیں کرنے میں یہ جملہ کہا جاتا ہے چلو جی وہ اس کو مان رہا ہے، وہ اس کو مان رہا ہے، پھر کیا ہوا؟ سب وسیلوں نے منزل تو ایک ہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں لے کے آنا، منزل تو اللہ ہی ہے. لیکن سورہ الحمد تو کچھ اور کہہ رہی ہے. مانگ آپ اللہ سے رہے ہیں، وسیلہ اللہ ہے، منزل علی ہے. اوئے ہوئے 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 اللہ سے بھی مانگنا ہے تو علی مانگنا. اسی لیے ایک کلیہ واضح ہو گیا، اللہ سے بھی مانگو تو بس علی مانگو، باقی سب کچھ علی سے مانگو. ہائے 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 جیو اللہ سے علی مانگو، باقی سب کچھ مرشد علی سے مانگو. جی ہاں سلامت رہے. بس یہی تک تو میں لے کے آنا، سمیٹ دی میں ساری گفتگو. دو کے دو جملے مصاحب کے پڑھنے، بڑے بھائی تشریف فرمائے، تفصیل سے مصاحب پڑھیں گے. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں سرکار، کہ یہ سوال ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ رونے والی قوم روتی کیوں؟ کیوں روتی ہے یہ قوم؟ میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے تو قبر تک خود بھی روتے رہو گے، اور جب کوئی پوچھے تو اسے یہ بتا دینا کہ اس لیے روتے ہیں. ہاں
روتے بابا حیدر شاہ جی اس لیے ہیں، ان سے دعا فرمائیے گا، روتے اس لیے ہیں کہ جس محمد کی جوتی کو اللہ نے عرش پہ نہیں اتروایا، اس محمد کی بیٹی کی چادروں کو مسلمانوں نے بازاروں میں اتار دی۔ اجرتم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرمائے۔ اس لیے روتے ہیں، ہائے کی ہے تم نے، یقیناً یہی حق بنتا ہے۔ سجد سجاد کہتے ہیں 3 ایسے موقع ہیں کہ میں امام ہو کر اپنی پھوپھی کے صبر پر سلام پیش کیا۔ میں کہا پھوپھی سلام ہے تیرے صبر پر۔ کہ بادشاہ وہ 3 موقع کون سے تھے؟ کہ پہلا موقع تب تھا جب 11 محرم کو سواریاں چلی، شمر نے آ کے مجھ سے پوچھا سجاد، ہر ماں اپنے اپنے بچے پہ ایک ایک وین کر رہی ہے، یہ جو جوڑی پڑی ہے ان کی ماں شام غریبہ گھوڑوں میں مر گئی تھی۔ سجاد کہتا مری نہیں ہے، میری پھوپھی کو اکبر کے لاشے سے فرصت نہیں، وہ کبھی اکبر کے لاشے پہ جاتی ہے۔ رانا صاحب خدا کی قسم اب تو مصائب کی رنگ بدل گئے ہیں، لیکن کبھی کبھی مصائب سمجھ کے بھی رویا کرو۔ مصیبت کا جملہ ہے جو علی کی بیٹی نے پڑھا 11 محرم کو جاتے ہوئے کربلا سے۔ ہاں جب حسین پتھروں، تیروں، ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کا ڈھیر تھا، ہاں ایک مرتبہ علی کی بیٹی اپنے بھائی حسین کو دیکھ کر کہتی کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ کہ پہلا صبر کا موقع وہ تھا۔ کہ مولا دوسرا موقع کیا تھا؟ کہ دوسرا موقع میرے صبر کا وہ تھا کہ میں نے ماں کی صبر کو سلام کیا، پھوپھی کے صبر کو سلام کیا۔ کہ مولا وہ موقع کون سا تھا؟ کہ اس ملعون نے ڈیوٹی لگائی تھی، ایک ملعون میری پھوپھی کے سرہانے کھڑا رہتا تھا اور میری پھوپھی کی پشت پر نیزے کے وار کرتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا تجھے میں نے سونے نہیں دینا شام تک۔ ایک مرتبہ پھر کے سجاد کی طرف دیکھ کے بی بی زینب فرماتی ہے سجاد اس کو سمجھا دے جس کا اکبر مر جائے وہ کبھی سوتا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرما۔ کہ مولا تیسرا موقع تیرے جب صبر پہ سلام کیا کیا تھا؟ کہ تیسرا موقع وہ تھا جب شام کے دربار کے سامنے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہم نے 15 اذانیں سنی۔ ملعونوں نے میری پھوپھی کو بیٹھنے نہیں دیا، 3 دن کھڑی رہی۔ جب حکم ہوا نا دربار میں آؤ، علی کی بیٹی نے پہلا قدم دربار میں رکھا۔ اب علی کی بیٹی سے چلا نہیں گیا، علی کی بیٹی بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ سجاد کہتا پھوپھی اماں بھائی سے کیا وعدہ پورا کر، جیسے جانا بھائی سے کیا وعدہ پورا کر۔ علی کی بیٹی ویسے ہی چلنا شروع ہوئی جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ آیا تھا۔ علی کی بیٹی چلتی بھی تھی، کہتی جاتی تھی یا علی، یا علی، تیری بیٹی شرابی کے دربار میں جا رہی ہے۔ ایک جملہ پھر کے سجاد کی طرف دیکھ کے کہتی ہے سجاد تو گواہ رہنا میں نے اپنی جوڑی کو یاد نہیں کیا لیکن آج یاد کر کے کہتی ہوں شکر ہے میرا آن مر گیا۔ وہ ماں کو ننگے سر شرابیوں کے دربار میں دیکھتا، مرنے سے پہلے مر جاتا۔